ہاں کر سرکار کے پاس جو پیسے تھے مٹھی بھری اسود کے دامن میں ڈالا، جاؤ کپڑے خریدو، شادی کی تیاری کرو۔ کیا وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کے شادی کے جوڑے کے لیے بھی مصطفیٰ جان رحمت عطا فرما رہے تھے۔ کیا وہ لوگ تھے، سبحان اللہ، کیا نصیبیں تھے ان کے، کیا ان کی تقدیریں تھی۔ میرے امام کہتے ہیں تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں تھے تیرے یاروں کے، کیا نصیب والے لوگ۔ اس طرح نصیب والا کوئی، لوگ کہتے قسمت کا سکندر، ہم کہتے سکندر کو ان کی قسمت کی خیرات مل جاتی تو سکندر آج تک اس پہ رشک کرتا نظر آتا، بلکہ رقص کرتا نظر آتا، رقص کرتا نظر آتا وہ، اس لیے کہ سکندر کو کیا ملا، وہ سکندر سے بھی بڑھ کر تھے۔ ہاں، بلکہ جہاں سکندر اور دارا کی پشتیں خم ہیں وہ صحابہ کرام کی نالین، نالین صحابہ پر دارا اور سکندر کی پشتیں خم ہیں۔ بلکہ میرے امام نے تو یہ کہا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے یہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیا۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے پیسے دیے اور وہ نکل پڑے۔ کہاں گئے؟ کپڑے خریدنے بازار۔ ادھر کپڑے خریدنے بازار میں گئے، ادھر بازار میں اعلان ہونے لگا، جنگ مسلط ہو گئی ہے، چلو 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 چلو۔ جانوں کی نظریں لے کے حضور بلا رہے ہیں، چلو چلو حضور جانوں کی نظریں لے کر کے بلا، جانوں کی نظریں لے کے حضور بلا رہے ہیں۔ اسود نے پیسے دیے تھے، کپڑے لیے تھے، جب کانوں میں آواز آئی نا حضور بلا رہے ہیں، کس لیے؟ نماز کے لیے نہیں، جان قربان کرنے، جان نثاری کے لیے، گردن کٹانے کے لیے، جسم کے ٹکڑے کرانے کے لیے، جان جانا پر جان نثار کرنے کے لیے، جان کی معراج کے لیے، جان کی قیمت وصول کرنے کے لیے چلو حضور بلاتے ہیں۔ ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں، ابھی ایک صاحب کا کچھ شعر پڑھے جا رہے تھے کہ ان کے ہوتے میں اگر ہوتا تو یہ ہوتا اور وہ ہوتا اور وہ ہوتا۔ اللہ کرے کسی آدھے پاگل آدمی کے اشعار لگتے تھے، اللہ کرے وہ پورے ہو جائیں، اس کی مراد پوری ہو جائے، لیکن ہوتے نہیں تھے نا تو اچھا ہوا، حضور کے دور میں نہیں ہوئے نا تو اچھا ہوا، ہوتے تو بھی کیا کر لیتے۔ جو قوم آج حضور کے نام پہ 10 منٹ فجر کے لیے نہیں اٹھ کر آ سکتی، وہ احد میں کیا جاتی، اور نہ جاتے تو پھر انجام کیا ہوتا۔ جو تبوک میں نہ گئے ان کا کیسا بائیکاٹ ہوا، حضرت کعب بن مالک کی زندگی پڑھے، نہیں پڑھا، بائیکاٹ ہوا، سوشل بائیکاٹ کیا، حضور نے کہا کوئی ان سے بات نہیں کرنا۔ یہاں تک صوفیہ نے لکھا ہے کہ جب کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، ان جیسے لوگوں کا حضور نے بائیکاٹ کرنے کے لیے کہا تو وہ گھر گئے تو ان کی بکریاں بھی ان سے منہ پھیر چکی۔ صوفیہ کہتے ہیں بکریوں نے بھی ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ بیوی گھر سے نکل رہی تھی کعب کے، پوچھا کہاں جا رہی ہو تو منہ پھیر کے کہا جب حضور نے بائیکاٹ کے لیے کہا ہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ 10 منٹ فجر کے لیے نہیں اٹھ کے آتے، احد میں کون جاتا، خندق میں کون جاتا، خیبر میں کون جاتا۔ ارے جو جانے والے تھے ان کو پیدا کیا، ہم پہ کرم کیا کہ آزمائش میں گرفتار نہ۔ جو داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے نبی کے نام پہ، وہ ہتھیار کا بوجھ اٹھا لیتے۔ اللہ کرے ہم پیدا ہوتے لیکن اس قابل بھی ہوتے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن سوچو تو صحیح، ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، اللہ کرے ہمیں ان باتوں کی خیرات نصیب ہو، لیکن آپ کہیں گے کہ جب وہ ہونا نہیں تھا تو اس نے لکھا کیوں؟ تو اس لیے میں نے کہا وہ آدھا پاگل ہے اس لیے لکھ دیا اس نے، لیکن تھوڑی سی عقل بھی ہے، تو اس نے یہ سوچا تھا لکھنے والے نے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا، یہ بات ہے اس کے ساتھ، اس کی تکلیف یہ ہے کہ وہ کچھ مولویت بھی رکھتا ہے اور کچھ تصوف بھی رکھتا ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا ہوگا۔ کیا مطلب بڑھیا کا؟ بڑھیا کا مطلب یہ ہے کہ جب سب خریدنے چلے نا بڑی بڑی رقمیں لے کر، تو بڑھیا بھی چلی سوت کی لٹی لے کر، کہا بڑی بھی کہاں، کہ یوسف کو خریدنے جا رہے ہیں،
ارے جہاں عزیز مصر جیسا بادشاہ خریدنے آ رہا ہے، تیری کیا لگن وہاں، تیری کیا حیثیت؟ کہا ہمیں اپنی اوقات پتہ ہے، ہم نہیں خرید سکتے یوسف کو، لیکن قیامت میں جب فہرست سامنے آئے گی نا خریداران یوسف کی، تو کہیں نیچے چھوٹا موٹا نام اپنا بھی خریداروں کے اندر آ جائے گا تو اپنی بھی نجات ہو جائے گی۔ یہ ہے اس میں تمنا کا مطلب یہ ہے، ورنہ ہم اس قابل کہاں کہ اس دور میں پیدا ہوتے تھے، اور اپنی اوقات ہوتی، کوئی حیثیت ہے اپنے تو اس دور میں بھی پیدا ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن کرم ہے کہ ان کا دنیا میں آ گیا، انہی کے کرم نے دنیا بتا دی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کہا کہ چلو چلو، جنگ ہو گئی، جنگ کا ماحول گرم ہو گیا، چلو۔ حضرت اسود نے کپڑے خریدے تھے، پیسے دیے تھے، جیسے ہی کان میں آواز آئی نا کہ حضور نے جان کی نظریں لے کر بلایا ہے، جان کی نظر، تو دکاندار سے کہا ایک احسان کرے گا میرے بھائی جس کا بدلہ میں کبھی نہیں جو وہ بھولوں گا۔ کہا کیا؟ اپنے پیسے مجھے، میرے پیسے واپس دے دے، تیرے کپڑے واپس لے لے۔ وہ کتنے اچھے لوگ تھے، کہ کوئی بات نہیں، اللہ کو رزاق مانتے تھے، پیسے دے دیے، کپڑے لے لیے۔ اب اسود کپڑوں کی دکان سے ہٹ کے تلواروں کی دکان پہ پہنچے، شادی کی تیاری کرنے والا اب شہادت کی تیاری کرنے لگا۔ عاشقوں کی زندگی یہ ہے، ہتھیار خرید لیے اور حضور کو اطلاع دیے بغیر میدان میں پہنچ گئے۔ اطلاع دیے بغیر کیوں پہنچے میدان میں؟ کہ شادی کے لیے حضور نے کہا تھا، اگر حضور دیکھ لیں گے تو کہیں گے مت جا، روک دیں گے، کہیں گے ابھی تیری منگنی ہوئی ہے، نہیں تیرا رشتہ طے ہوا، نکاح کر، زندگی گزار، بڑی مرادوں سے تو بیوی ملی ہے، زندگی بھر قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ کی راہ میں لڑنے کا، بعد میں چلا جانا، روک نہ دے حضور، روک نہ دے، اس لیے چپے سے چلے گئے۔ لیکن یاد رکھنا حضور کی نگاہوں سے کون چھپے گا؟ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے کس کی بات چھپ سکتی ہے؟ چپ کے گئے۔ اللہ اللہ، یہاں تو حال یہ ہے کہ 10 کی نوٹ بھی اگر دیتے نا، 10 کی نوٹ تو بتا کر دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، مسجد کا چندہ بھی دکھائے بغیر لوگ نہیں دیتے۔ لیکن عاشقوں کی طبیعت دیکھیں کہ حضور کے لیے گئے ہیں، حضور کو بتایا تک نہیں، روک نہ دے سرکار، روک نہ دے حضور، منع نہ کر دے۔ گئے، جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد پھر یہ ہوا 70 میرے نبی کے صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کسی کا حال یہ ہوا کہ ہونٹ کاٹے، کان کاٹے گئے، آنکھ نکالی گئی، انگلیاں کاٹ لی گئی، پیر کی انگلیاں کاٹ لی گئی، سینہ چیر کر کے کلیجہ نکال لیا گیا، چبانے والوں نے کلیجہ بھی چبا دیا، حتیٰ کہ انگلیوں کو سوئی کے ذریعے سے دھاگوں میں پرو کر، ہونٹوں کو، کانوں کو کاٹ کر سوئی کے ذریعے دھاگے میں پرو کر اس کے بازو بند بنائے، پازیب بنائے، گلے کا ہار بنایا، اور مکے میں ناچنے والے ناچتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ کیفیت ہوئی، دردناک شہادتیں، دردناک شہادتیں بھی۔ 70 لاشیں تھی، 70 لاشیں۔ حضرت امیر حمزہ کی لاش تو پہچان میں بھی نہیں آتی تھی، اتنا مسلح کیا گیا تھا، پہچان میں نہیں آیا۔ مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن جہش، حضرت شماس، ایسے بڑے بڑے میرے آقا کے جانثار شہید ہوئے۔ سرکار نے سب لاشوں کو دیکھا، ان میں غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ گفتگو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ سرکار نے سب کو دیکھا، لیکن جب اسود کی باری آئی، اسود، سرکار نے انہیں دیکھا، دیکھ کر رو پڑے، اسود کو دیکھا، دیکھ کر رو پڑے۔ عشق والے بن جاؤ، مرتبہ بلند ملے گا۔ جس کی میت پر صاحب تاج، صاحب معراج رونے لگے، اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کی شان کیا ہوگی؟ حضور اسود کو دیکھ کر رونے لگے، روتے روتے آنکھوں میں آنسو ہی تھے، مژگاں پر ستارے جھلملا رہے تھے، اور اتنے میں مسکرانے بھی لگے۔ صحابہ نے پوچھا آقا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تمہیں نہیں پتا۔ پھر ساری داستان بتائی کہ ایک لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ، وہ خوبصورت لڑکی کے ساتھ میرے کہنے پہ طے ہوا تھا، شادی کی تیاری کرنے گیا تھا، جنگ کا اعلان سن کر شادی کی بجائے شہادت کی تیاری کر لی، اور میری اجازت کے بغیر آ گیا کہ کہیں میں منع نہ کر دوں، اور شہید ہو گیا۔ اب میں اس کو دیکھ کے اس لیے رو رہا ہوں، کتنی بڑی قربانی دی نا۔
خوبصورت بیوی جو بننے والی تھی، شادی کی بجائے شہادت کی تیاری کی، اس پہ رو رہا، دل کی مراد بھی پوری نہ کر سکا، اتنے جتن سے رشتہ طے کیا تھا اس کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ رونے کی وجہ یہ ہے، لیکن مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میری محبت میں جو اسود نے قربانی دی ہے، تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں آپس میں جھگڑا کر رہی ہے، میں اسود کی دلہن بنوں گی، میں اسود کی دلہن بنوں گی، میں اسود کی دلہن بنوں گی۔ اس کی شادی کا تذکرہ یاد کر کے رو رہا ہوں، اور یہاں ان حوروں کو لڑتا دیکھ کر کے مسکرا رہا ہوں کہ عشق مصطفیٰ میں جس نے جان دی ہے، اس کے لیے جنت کی حوریں آپس میں لڑ رہی ہے، بحث کر رہی ہے کہ میں دلہن بنوں گی اور میں دلہن بنوں گی۔ یہ عاشق کا مقام ہے، لیکن عاشق